بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں الباب الرابع چوتھا باب فی نفقت ذوی الارحام ذی رحم محرم کے نان نفقے کے بارے میں تجب النفقۃ لکل ذی رحم محرم واجب ہوتا ہے نان نفقہ ہر ذی رحم محرم کے بارے میں فقیر جو کہ محتاج ہو تحل لہ الصدقۃ حلال ہو اس کے لیے صدقہ لینا علی من یرثہ اس شخص پر واجب ہوتا ہے کہ جو وارث بن سکتا ہو اس ذی رحم محرم رشتہ دار کا من اقاربہ یعنی اس کے قریبی رشتہ دار ولو کان صغیرا بقدر ارثہ منہ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار نابالغ ہو اور یہ نان نفقہ واجب ہوتا ہے اس ذی رحم محرم کے وراثت کی مقدار کے برابر لہذا اگر میرا حصہ میرے کسی رشتہ دار کے مال میں 5% کا ہے تو پھر ان کے نان نفقے میں بھی مجھے 5% کا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر وہ محتاج ہے کہتے ہیں وہی یجبر القریب علیہ اور مجبور کیا جائے گا قریبی رشتہ دار کو اس نان نفقے پر ان ابا اگر وہ انکار کرے گا وہ ہوا موسر اس حال میں کہ وہ خوشحال ہوگا ولا فرق بین ان یکون ذو رحم محرم المحتاج ذکرا صغیرا او کبیرا عاجزا عن الکسب اور اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو ذی رحم محرم ہے وہ محتاج ہے اب چاہے وہ مرد ہے نابالغ ہے یا بالغ ہے لیکن وہ عاجز ہے کمانے سے او انسا یا پھر وہ لڑکی ہے صغیرتن او بالغتن نابالغہ ہے یا بالغہ ہے زمینتن او صحیحت البدنی اپاہج ہے یا اپنے بدن کے اعتبار سے صحیح ہے قادرتن علی الکسبی اور اگرچہ وہ قادر ہو کمانے پر لا مکتسبتن بالفعل لیکن بالفعل عملاً وہ کماتی نہ ہو تو پھر اس لڑکی کا نان نفقہ بھی ذی رحم محرم لوگ اٹھائیں گے اس کی لڑکیوں کے جو کمانے دھمانے ہیں یا اس کے لیے باہر نکلنے کو شریعت حتی الامکان پسند نہیں کرتی لہٰذا اگر کوئی عورت کمانے دھمانے سے انکار کرے تو پھر ٹھیک ہے اس کو سپورٹ کی جائے گی شریعت میں اور کہا جائے گا کہ اس کے رشتہ دار اس کا خرچہ کو اٹھائیں ہاں جو کما رہی ہے پھر ٹھیک ہے اس کے پھر رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں رہے گی اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجبور بھی کیا جائے گا عدالت اس میں بیچ میں انوالو ہو جائے گی کہتے ہیں لا نفقت مع الاختلاف دینا الا للزوجۃ والاصول والفروع الذمیین نہیں ہے کوئی نان نفقہ دین کے مختلف ہونے کے ساتھ لہذا ذی رحم محرم جو ہیں ان کا دین اگر الگ ہے تو پھر ان کا نان نفقہ اس رشتہ دار پر لازم نہیں ہوگا ہاں 3 طرح کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کا نان نفقہ لازم ہوتا ہے اور وہ نمبر 1 بیوی ہے اور نمبر 2 نسبی رشتہ دار ہیں چاہے اوپر کی طرف ہوں تو 2 اور نیچے کی طرف ہوں تو 3 چنانچہ کہتے ہیں اللہ سوائے للزوجتی بیوی کے والاصولی اور اوپر کے نسبی رشتہ داروں کے والفروعی اور نیچے کے نسبی رشتہ داروں کے الذمیین جبکہ وہ ذمی ہو حربی نہ ہو کہتے ہیں فلا تجب علی مسلم لاخیہ الذمی تو نہیں واجب ہوگا ایک مسلمان آدمی پر اپنے ذمی بھائی کے لیے کوئی نان نفقہ کیونکہ یہ نہ اصول میں ہے نہ فروع میں ہے اور نہ ہی بیوی ہے ولا علی ذمی لاخیہ المسلم اور نہ ہی کسی ذمی بھائی کے اوپر نان نفقہ لازم ہوگا لاخیہ المسلم اپنے مسلمان بھائی کا ولا علی مسلم او ذمی لابویہ غیر الذمیین ولو کانا مستأمنین ولا علی مستأمن لمسلمین او ذمیین اور نہ ہی لازم ہوگا کسی مسلمان پر یا ذمی پر اس کے ان ماں باپ کے لیے نفقہ جو کہ غیر ذمی ہے اب غیر ذمی ہے تو چاہے وہ مستامن ہو یا حربی ہو ٹھیک ہے ولو کانا مستامن ہے اگرچہ وہ مستامن ہو یعنی ویزا لے کر آئے ہوئے ہوں لیکن انہوں نے پراپرلی یہاں کی شہریت حاصل نہ کی ہو ولا اعلی مستامن اور کسی مستامن آدمی پر بھی لازم نہیں ہوگا نفقہ لمسلمین اور ذمیین اپنے مسلمان ماں باپ یا ذمی ماں باپ کا نان نفقہ اختلاف دین جو ہے وہ نان نفقے کو روک دیتا ہے ہاں بیوی اور اصول اور فروع اگر ذمی کافر ہیں تو پھر ایسی صورت میں نان نفقہ نہیں رکے گا لیکن مستامن کافر ہیں تو بھی رک جائے گا اللہ امید ہے یہ مسئلے بالکل واضح انداز میں سامنے آ گئے ہوں گے ہاں ایک آخری مسئلہ امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں النفقۃ المفروضۃ للابوین ولذوی الارحام تسقط بمضی شہر وہ نفقہ جو مقرر کیا گیا ہے ماں باپ کے لیے یا ذوی الارحام کے لیے ساقط ہو جاتا ہے مہینہ گزرنے کے ساتھ
یعنی اگر مقرر کیا گیا کہ ہر مہینے آپ نے اپنے ماں باپ کو 25,000 روپے دینے اور ایک مہینہ گزر گیا اور آپ نے ادا نہیں کیا، تو قضا کے اعتبار سے وہ 25,000 روپے ساقط ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اکثر ایک مہینہ گزر جائے یا اس سے زیادہ گزر جائے، ما لم یکن مستدانۃ فعلا بامر القاضی فلا تسقط، جب تک کہ نہ ہو وہ مطالبہ کیا گیا عملاً قاضی کے حکم پر، فلا تسقط، تو ایسی صورت میں وہ ساقط نہیں ہوگا. یعنی ماں باپ نے مہینے کے آغاز میں مطالبہ کیا کہ بیٹا ہمارا نان نفقہ دو، لیکن بیٹے نے نہیں دیا اور پھر مہینہ گزر گیا، تو اب یہ ساقط نہیں ہوگا. لیکن نہ ماں باپ نے مطالبہ کیا نہ بیٹے نے دیا اور مہینہ گزر گیا، تو اب گزرے ہوئے مہینے کا نان نفقہ وہ بیٹے پر لازم نہیں رہے گا، اب اگلے مہینے کا ماں باپ لے سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کو پھر حاجت نہیں تھی تبھی تو مطالبہ نہیں کیا، حاجت ہوتی تو مطالبہ کرتے ہیں. وَتَكُونُ دَيْنًا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ تُؤْخَذُ مِنْ طَرِيقَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور ہو جائے گا یہ نان نفقہ جبکہ ماں باپ نے مطالبہ کیا تھا دین اس شخص پر کہ جس پر یہ نان نفقہ واجب تھا، حتیٰ کہ لیا جائے گا اس شخص کے ترکے سے، اس شخص کے مر جانے کے بعد. لہٰذا ماں باپ نے بیٹے سے مطالبہ کیا کہ بیٹا اس مہینے کا ہمارا خرچہ دو، بیٹے نے خرچہ نہیں دیا، پھر وہ بیچا مر گیا. تو اب بیٹے کی جب وراثت تقسیم ہوگی نا، تو پہلے 25,000 روپے جو کہ طے ہوئے تھے، مفروضہ تھے، مقرر کردہ تھے، وہ پہلے الگ سے بطور دین اور بطور قرض نکال کر ماں باپ کو دے دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوگا تو ترکے کے اندر ماں باپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ الگ سے ملے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نان نفقے کا پھر مطالبہ ہونا چاہیے. آخری چیپٹر اور معاملہ یہ ہے کہ باپ کو اختیارات ہوتے ہیں اپنی اولاد کے حوالے سے، اور وہ ان کی پرورش کے سلسلے میں، ان کے نکاح کے سلسلے میں، ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تھوڑی سختی بھی کر سکتا ہے. باپ کو اپنی اولاد کے مال پر اور ان کی جان پر بھی اختیار ہوتا ہے. لہٰذا اولاد کی خواہش کے بغیر بھی باپ اولاد کو کچھ کاموں میں لگا سکتا ہے اور ان کے مال کو خرچ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ سب اس باپ کے لیے ہے کہ جس کا عادل ہونا معلوم ہو، یا جس کا صحیح انداز سے تربیت کرنا معلوم ہو، یا کم از کم پوشیدہ ہو کہ کوئی خرابی اس کے سامنے نہ آئی ہو. ہاں، خرابی جس کے سامنے آ گئی تو وہ قابل بھروسہ نہیں رہے گا، پھر اس کو جو ہے سختی کا یا مالی معاملے میں بڑے بڑے معاملات کرنے کا اختیار نہیں رہے گا. یہ اوور آل موٹے موٹے مسائل ہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پہ دیکھنا بڑا پیارا سا ہے. کہتے ہیں اذا کان الابو مبذرا متلفا مال ولده، جب وہ باپ خرچ کرنے والا اور تلف کرنے والا اپنے بیٹے کے مال کو، غیر امین، اور وہ امانت دار نہ رہے، علی حفظه، اس بچے کے مال کی حفاظت پر، فللقاضی ان ينصب وصیا، تو قاضی کے لیے اختیار ہے کہ وہ مقرر کر دے کسی ذمہ دار کو، وینزع المال من ید ابیہ، اور لے لے بچے کا مال اس کے باپ کے قبضے سے، وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْوَصِيِّ لِيَحْفَظَهُ، اور سپرد کر دے وہ قاضی اس مال کو اس ذمہ دار کے تاکہ وہ حفاظت سے رکھ سکے. باپ اپنی اولاد کے لیے چیزیں خرید سکتا ہے، قرضے لے دے سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے تحائف لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں، یہ اب وہ بڑی باریک باریک سے مسئلے ہیں، لیکن امید ہے بات پوری کلیئر ہے. آخری مسئلہ دیکھ لیتے ہیں حصول برکت کے لیے، اور یہاں پر آ کر بس ہماری کتاب اختتام پذیر ہوئی. یہ جو آخر میں وصی، حجر اور ہبہ اور وصیت کے احکام ہیں، یہ پھر ہم الگ سے پڑھیں گے. یہ تو پھر وراثت وغیرہ کے ضمن میں انشاءاللہ وہاں پہ آ جائیں گے. کہتے ہیں اذا مات الابو فللولایۃ من بعدہ علی نفس اولادہ للجد، جب باپ مر جائے تو اختیار اس باپ کے بعد اس باپ کی اولاد کی ذات پر دادا کے لیے ہوگا. وَعِنْدَ فَقْدِهِ، اور دادا کے مفقود ہونے کے وقت، لِلْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ، ان اولیاء کے لیے ہوگا جن کو ذکر کیا گیا ہے فی مادہ 35، مادہ نمبر 35 میں، والولایت فی مالہم من بعدہ للوصی، اور اختیار ان اولادوں کے مال کے سلسلے میں باپ کے مر جانے کے بعد اس ذمہ دار کے لیے ہوگا جس کا انتخاب اس باپ نے کیا ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ قَرِيبًا لَهُ، اگرچہ نہ ہو وہ شخص قریبی رشتہ دار ان بچوں کا.
لہٰذا کسی وکیل کو مقرر کیا جس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کو پھر مالیات کو ڈیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ ثم الی وصی وصیہ، پھر وصی کے وصی کو اختیار، یعنی وکیل کو نامینیٹ کر کے گئے، اگر وکیل صاحب بھی دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے جن کو نامینیٹ کیا تو ان کو اختیار مل جائے گا۔ کہتے فَإِن مَاتَ الْأَبُو وَلَمْ يُوصِ، اگر باپ مر گئے اور انہوں نے کوئی وصیت ہی نہیں کی، کوئی وصی مقرر ہی نہیں کیا، فَالْوِلَایَةُ فِي مَالِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ، تو پھر اختیار نابالغ اور بالغ بچوں کے مال کے سلسلے میں الملحقین بہم الی الجد الصحیح، ان لوگوں کے لیے ہوگا جو لاحق ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ جد صحیح تک۔ جد صحیح اس دادا وغیرہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ان بچوں سے رشتے کے سلسلے میں بیچ میں کسی عورت کا واسطہ نہ ہو، جیسے باپ کا باپ، اس باپ کا باپ، اس باپ کا باپ، ان میں پھر بیچ میں عورت کا واسطہ نہیں۔ ثم لوصیہ، پھر اس دادا وغیرہ کے وصی کے لیے، ثم لوصی وصیہ، پھر اس وصی کے وصی کے لیے فَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَدُّ وَلَا وَصِيُّهُ فَالْوِلَایَةُ لِلْقَاضِي الْعَامِّ، اب اگر کسی بچے کا نہ تو کوئی دادا ہے نہ ہی کوئی وصی ہے اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہے، تو پھر اس کے مال کا اختیار قاضی عام کے لیے ہوگا۔ قاضی عام وہ ہوتا ہے جس کو اسلامی سلطنت یا خلیفۃ المسلمین کی طرف سے مسلمانوں کے عمومی معاملات کے اختیارات دیے گئے ہوتے ہیں۔ اب کچھ خصوصی معاملات، کچھ صرف تجارت سے متعلقہ قاضی ہیں، کچھ صرف جنایات اور سزاؤں سے متعلقہ قاضی ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ اختیارات نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے اسپیشل ایریا کے اندر ہی اختیارات رکھتے ہیں۔ لیکن وہ جو جنرل قاضی ہے جو اوور آل ہر قسم کے کیس کو ڈیل کرتا ہے، اس کو پھر یہ اختیارات سارے حاصل ہوں گے۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، ہمارے لیے علم نافع کے دروازے کھولے۔ آج الحمدللہ کچھ مہینے لگا کر ہم نے اس کتاب کے ایک بہت بڑے حصے کو تقریباً کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ پھر زواج وغیرہ سے براہ راست اتنا گہرا تعلق نہیں رکھتے، لہٰذا اس کتاب کو اب ہم یہی موقوف کریں گے۔ آئندہ انشاءاللہ کل کچھ باتیں ہم ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان اور رمضان سے پہلے ہماری کیا معاملات رہیں گے ان کو کل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپس میں ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ آگے